कुछ भी नहीं पल्ले रह गया। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرجے کائنات خان، سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379، اٹس آ کالنگ نمبر، اور آپ SMS بھی کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJK اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ آج کا جو موضوع اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف اصلاح کا بہترین ذریعہ۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بڑا کام بھی آتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ یہ غلطی ہے کہ آپ غلطی کو دہرائیں، مگر یہ غلطی ہے کہ آپ غلطی کو دہرائیں، لیکن یہ غلطی ہے کہ آپ اس غلطی کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو یہ غلطی نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ غلطی کر دی تو آپ نے کچھ بلنڈر کر دیا، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لیکن جب آپ انہی غلطیوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ان غلطیوں سے نہیں سیکھتے، مسئلہ صرف وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھیں۔ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں آپ کو سیکھنے کا ایک بہترین آپ کو ایک موقع مل جاتا ہے، تو اپنی غلطیوں سے ہمیشہ انسان کو سیکھنا چاہیے۔ تو جو میرے پیارے آڈینس ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ نے کبھی اپنی غلطی تسلیم کی ہے، یا اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کو بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، وہ بڑے شیم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے غلطی کر دی ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ ان سے کہ اگر معافی مانگ لے اس غلطی پر تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود ہی سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہی آپ کی ہچکچاہٹ جو ہوتی ہے، لیکن آپ اندر ہمیشہ جو ہے نا اس چیز کو بڑا آپ فیل کر رہے ہوتے ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن جب آپ کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ ہماری غلطی تھی تو پھر آپ اس سے بھی آپ سبق کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہوگی اور آپ کی غلطی سے کسی دوسرے کا نقصان ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اپنے اندر ہی یہ جو ہے نا محسوس کریں کہ اب کیا ہوگا۔ تو آپ کے جو اندر کا جو ہوتا ہے نا کہ آپ جو خود کا جو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی آپ فیل کروائیں کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم دوبارہ یہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں کریں گے، سوری کہہ کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ غلطی ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں یا تو پھر ڈٹ کر کہتے ہیں کہ تم کیا کر لو گے؟ بہت سے لوگ جو ہے نا ہمیں یہ سیکھنے کا ہمیں ان سے بھی موقع ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ان لوگوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اپنی زندگی میں۔ تو جو لوگ جو ہیں جن سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے لیکن وہ فوری طور پر ان کو احساس ہو جاتا ہے، جو ان کا ضمیر ہے ملامت کر رہا ہوتا ہے اس چیز پر، جو فوراً ہے وہ اگلے بندے سے معافی بھی
مانگ لیتے ہیں. اور کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہوں ناظرین، دل آزاریاں جو ہیں نا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی بھی کسی انسان کا دل دکھایا ہے یا آپ کی غلطی کی وجہ سے کسی دوسرے کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو بجائے اپنے اندر یہ چیز رکھنے کے اس سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کریں کہ جو آج غلطی مجھ سے ہو گئی ہے یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہترین اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو بے حد پسند کرتے ہیں جو اپنی غلطیاں ہونے پر توبہ کرتے ہیں. جب ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو یا ہم کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً جو ہے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اور سچے دل کے ساتھ. اب یہ نہیں کہ ہم کسی سے ایکسکیوز کریں اور وہ بار بار بات ریپیٹ کریں. اب یہی بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ فوری طور پر ایکسکیوز کر لیتے سوری کر لیتے ہیں، لیکن اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کا سوری مانگنے کا یا سوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی ہے، ایک دفعہ اگر آپ نے سوری کر لیا ہے تو آپ دوبارہ اس چیز کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطیوں پر معاف نہیں کرتے. وہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو میرا نقصان کر دیا، میں اس کو کیوں معاف کروں. اور ہم ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ
ایسے انسان ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا بدلہ لینے کی آگ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے نے ہمارا نقصان کیا ہے ہم بھی اس کا ویسے ہی بڑھ چڑھ کر نقصان کریں. تو کبھی جو ہے نا کبھی اپنے معاملات صرف اللہ تعالیٰ کے ہمیں سپرد کر دینے چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو سچے دل کے ساتھ معاف کر لینا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں تو پھر بندے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، وہ میں معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد جب تک ہم دنیا میں آ کر انہی لوگوں سے معافی نہیں مانگتے جن لوگوں کا ہم نے نقصان کیا ہوتا ہے، جن لوگوں کی دل آزاری کی ہوتی ہے، تب تک ہمیں معافی نہیں ملتی. تو ہم کیا ان لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو کوشش جو ابھی آپ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں یا پہلے کبھی ہوئی ہیں، تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگیں اور ایکسکیوز کریں. یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سکون ملے گا، اور آپ کی جو ہمیشہ جو مائنڈ میں چل رہا ہوگا یہ میں نے نقصان کر دیا تھا کسی چیز کا اور میں کہہ بھی نہیں سکا اس کو، بڑا یہ ہوتا ہے نا کہ کاش میں اس کو بول دیتا، کاش میرا یہ نقصان اگر میں نے کر دیا تو کاش میں اس کو کچھ بول دیتا. تو زندگی میں اگر مگر کاش سے نکل کر نا اپنی زندگی کو آسان آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کے اور لوگوں کے نظر میں، لوگوں کے دلوں میں بڑے معتبر ہوتے ہیں اگر آپ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں. اور لوگ بھی بڑی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے سے غلطی ہوئی تھی تو اس نے مجھ سے فوراً معافی مانگ لی. لیکن ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم لوگ غلطی ہونے پر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں بولیں، ہم سے غلطی ہوئی تو ٹھیک ہے، اسی کا قصور ہوگا. کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کری ہیں. تو ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل ایک پرسکون انوائرمنٹ دینا ہے. اور ہم بیسیکلی میں بتانا چاہوں کہ معاشرہ ہم لوگوں سے بنتا ہے. ہم لوگ بڑا کریں گے نا سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے، معاشرے میں خرابیاں ہیں. تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ معاشرے میں خرابیاں کن لوگوں کی وجہ سے ہیں؟ معاشرہ بنتا ہی لوگوں سے ہے. تو ہم لوگوں میں ہی خرابیاں ہیں، ہم لوگوں میں ہی یہ چیزیں ہیں. ہم انہی چیزوں کو، اسی نیگیٹیوٹی کو دور کریں گے تبھی ہم ایک پازیٹیو ماحول، پازیٹیو سوسائٹی بنا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ورک ہم اپنے اوپر کریں اور پازیٹیو رہیں، اور تاکہ لوگ بھی ہم سے کچھ سیکھیں. ہم ہمیشہ جو ہے نیگیٹیو سوچتے ہیں اور نیگیٹیو لوگوں میں رہ کر ہمارا ذہن جو ہے مزید خراب ہوتا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اپنے لوگوں کو بھی آپ یہ میسیج دیں. جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جتنے بھی میرے ویورز اور لسنرز ہیں، کوشش کریں کہ آگے بھی ان چیزوں کو کنورٹ کریں. جو لوگ ہمیں کسی مصروفیت کے تحت اس وقت سن نہیں رہے تو آپ بھی جو ہے اپنے پیغامات ہمیں بھجوا سکتے ہیں بذریعہ SMS. اور SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJ کے اسپیس دیں گے اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اور کالنگ نمبر بھی ہم لوگ آپ کی کال جو ہے وہ پک کریں گے. اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹس کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں غلطی کرنا آسان ہے، غلطی کو تسلیم کرنا مشکل ہے یا آسان. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غلطی تسلیم کر دی ہے تو یہ بڑا بہادر انسان ہے، کیونکہ جب ہم اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو دور نہیں کرتے، اپنے اندر کی چیزوں کو باہر نہیں نکالتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، تو یہ ایک کمزور عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہادری کی نشانی ہے کہ ہم اپنے اندر فیل کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے اپنی زندگی سے. تو یہ ایک بہادر کی نشانی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں اور ایکسکیوز بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ سے بھی کوئی غلطی سرزد ہوگی تو آپ فوراً اس انسان سے معافی مانگیں، یقیناً وہ آپ کو معاف کر دے گا. اچھا، میں آپ سے کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ اگر میرے بچے کوئی غلطی کر دیتے ہیں
تو کلاس میں اب ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں بچوں کے. ایک بچہ کیا ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے ہوم ورک بیسیکلی کر کے نہیں لایا تھا، اور دوسرے بچے نے اس کو کیا کہا کہ آپ جو ہے وہ کاپی جو ہے آپ یہ بہانہ بنا لیں، یہ ایکسکیوز کر لیں، لیم ایکسکیوزز جو بچوں کے ہوتے ہیں کہ میں کاپی گھر بھول آیا. تو اس بچے نے مجھے کہا کہ میم میری کاپی گھر موجود ہے میرے پاس. تو اس بچے نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ بہانہ بنا دو. ٹیچر کیا کریں گی؟ ٹیچرز تو نوٹ بکس بیگ میں تو ظاہر سی بات ہے الاؤ نہیں ہے ٹیچر کو، تو ٹیچرز تو بیگ نہیں چیک کریں گی، تو تم مار سے بچ جاؤ گے. تو میں نے کیا کیا کہ اس بچے نے تو ظاہر سی بات ہے مجھے سچ بتا دیا، اس نے اپنی غلطی مان لی کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا. تو میں نے تو اس کو کچھ بھی نہ بولا، لیکن اس بچے کو میں نے ضرور یہ سزا دی، اس کے جھوٹ پر سزا دی کہ آپ ایک خود ایک اچھا عمل نہیں کرو تو آپ دوسرے کو بھی غلط گائیڈ کر رہے ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیچر سے جھوٹ بولنا ہے. تو وقتی جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ آپ کو وقتی بچا لیتا ہے، لیکن آپ کا یہ زندگی بھر نقصان کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. تو ایسے بچوں کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کہ اپنا جو ہے ڈر چھپا کر، ڈر جو ہے نا سامنے لاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے میم سوری. اس بچے کی یہ چیز مجھے بڑی فیل ہوئی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے اپنی غلطی پر سوری کہا، اور میں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے جو سچ جو ہے نا جو بولا ہے آج، تم نے اپنی زندگی بھر جو ہے نا یہ سچ کبھی نہیں چھوڑنا. تو یقیناً جو بچے سچ بولتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں. تو غلطیاں ظاہر سی باتیں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور غلطیوں سے سیکھنا انسانوں ہم اپنی غلطیوں کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی غلطی پر غور کرنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم کہاں پر غلط ہیں. تو ہمیں اپنی غلطیوں کو جو ہے سدھارنا خود ہی ہوگا. لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے، اچھے طریقے سے گائیڈ کریں گے، لیکن ہم نے اس پہ ورک جو ہے وہ خود کرنا ہوگا. تو شرمندگی اور خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے غلطی تسلیم کر دی مجھے کڑی سے کڑی سزا ہوگی. اور یہ جو ڈر ہوتا ہے نا آپ کو جو ہے نا تباہ کر دیتا ہے، یہ ڈر، یہ اپنے اندر سے خوف نکالیں، یہ ڈر نکالیں اور غلطیوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ غلطیوں کا اعتراف لیتے ہیں تو آپ بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اب کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے. یہ اکثر میری امی مجھے بتاتی ہیں کہ تم ایک جھوٹ بولو گی تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے تمہیں دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا. جب وہ دوسرا جھوٹ سامنے آئے گا تو تمہیں مزید ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا. تو پھر اس سے جھوٹ کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو جب زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر آپ کا ہی نقصان ہوگا. پھر آپ اس جھوٹ کے جھوٹ جو آپ نے اپنے ارد گرد جو پھیلایا ہوا تھا اس سے آپ کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو کوشش کریں کہ آسان کام ہے غلطی کا اعتراف کر لینا. غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے نا بہت سے جھوٹوں سے، بہت سے مسائل سے ہمیں بچا سکتا ہے. دوسروں سے معافی مانگیں. جب آپ سے غلطی ہوگی تو آپ معافی مانگیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں. معاف کرنا جو ہے نا ایک اچھا عمل ہے. اس سے آپ لوگوں کے جو دل ہے نا بڑے سکون میں آ جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل بھی ہے معاف کر دینا. پھر اس سے اصلاح کی کوشش کریں. جو آپ نے ایک دفعہ غلطی کر لی ہے تو کوشش کریں کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو. اب آپ نے کسی انسان کی اتنی منت سماجت کر کے معافی مانگ لی ہے، لیکن آپ جو ہے نا اپنی غلطی پر مجبور ہیں کہ آپ نے وہ غلطی کرنی ہی کرنی ہے، آپ سے وہ غلطی ہونی ہی ہونی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا ایک دفعہ آپ سے اگر غلطی ہوگی، آپ نے اس چیز کی توبہ بھی کر لی اور آپ نے معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ وہ کبھی بھی غلطی کبھی بھی نہ کریں. کیونکہ جب آپ کسی انسان کا یا اعتبار توڑ دیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ پر کبھی دوبارہ یقین نہیں کیا جائے گا.
کرنا چاہیے. اگر ہماری غلطی سے کسی دوسرے کا نقصان ہوا ہے تو کوشش کریں کہ ہم اسی کے سامنے تسلیم کریں کہ اس ٹائم مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کریں. اور یقیناً اس انسان کو بڑا اچھا فیل ہوگا, تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کو معاف کر دے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, کسی دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے, تو ہم دوسرے والے کو کہتے ہیں یار مجھ سے اس کی غلطی ہو گئی تھی. پھر یہ معاملات جو ہے نا بڑے الجھ جاتے ہیں. پھر اس کو جب الجھ جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان معاملات کو سلجھا نہیں سکتے. تو کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ بڑا غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جس انسان سے بھی غلطی ہوئی ہے تو دوسرے کو بتانے کے بجائے اس انسان سے معافی مانگیں, اس انسان کو بتائیں کہ مجھ سے آپ کی غلطی ہو گئی ہے. اچھا, یہ ایک مجھے اس سے بات یاد آئی کہ جب آپ کسی دوسرے کو بتاتے ہیں نا میں نے اس کا نقصان کر دیا, تو لوگ کیا کریں گے, آپ کو اس سے بلیک میل بھی کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ ایک نیگیٹو عمل ہے. بلیک میلنگ سے انسان جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے اور اس کو سامنے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور اس بلیک میلنگ کے چکر میں آپ جو ہے نا اپنی چیزوں کو کھو دیتے ہیں. اور سم ٹائم ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم دوسرے کا بھی نقصان کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا نقصان بھی کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے ہمیں سچ کا سہارا لینا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطیوں کے اعتراف سے انسان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. تو اس کے بھی کچھ سٹیپس ہیں, وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں خود آگاہی پیدا ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک کون سی چیز ہے اور غلط کون سی چیز ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں, اپنی خامیوں کو پہچانتے ہیں, اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کمزوریاں کیا ہیں, ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں. تو ہمیں چاہیے جو ہماری ویکنیس ہے ہم اپنی ویکنیس پر کام کریں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہماری ویکنیس پکڑ لیتے ہیں اور اسی سے ہمیں بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
نئی سوچ اور نئے رویے جو ہیں وہ ہمیں اپنانے کا موقع ملتا ہے، اور انسان سے جو ہے نا بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. انسان کی جو سوچ ہے وہ بالکل نیو ہو جاتی ہے. جب ہم کسی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں نا تو ہمارا دل جو ہے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ ہم آج کے بعد یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے. کیونکہ ہم جب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا بڑے شرمندہ ہوتے ہیں. انسان تو ہمیں معاف کر لیتا ہوتا ہے لیکن ہمارے ضمیر کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے اس سے. تو ہم لوگ جو ہے نا ہم فوراً ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کبھی دوبارہ نہیں کرنا. ابھی ہمیں تو 2 لوگ میں پتہ چل گیا ہے، لیکن اگر اگر 2-3 لوگ اور ہوتے تو ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے نا اس میں چینجنگ آتی ہے، اور جو ہمارے عادات، جو ہمارے رویے ہیں ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آج ہم اپنے پروگرام کے تھرو یہ میسیج بھی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے. سو آج کا میسیج بھی میرا یہ تھا کہ اٹ از ناٹ مسٹیک ٹو ڈو مسٹیک بٹ اٹ از مسٹیک ٹو ریپیٹ دا مسٹیک. یہ غلطی نہیں کہ آپ غلطی کریں، مگر یہ غلطی ہے کہ آپ غلطی کو دہرائیں. سو آپ کا جو میسیج تھا وہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا، اور ہوپس ہو کہ آپ بھی ایسی غلطیاں نہیں کریں گے. سو میرے جو فیس بک کے جو لائیو ناظرین اور سامعین تھے، ہوپس ہو کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. جو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے بہت ہی کم ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیں ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر جوائن کر سکتے ہیں. سو میں اجازت چاہوں گی فیس بک لائیو کے ناظرین اور سامعین سے. اللہ نگہبان.